السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ الحاقہ آیات 25 تا 52۔ قاری محمد جوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب۔ یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی۔ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ۔ میرا مال میرے کام نہ آیا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ پکڑو اسے توک ڈال دو۔ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ سو آج یہاں اس کا کوئی غم خوار دوست نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گڑھ کر لاتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جان کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ
من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر مکہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔